شام کا سینٹر دمشق تھا۔ ایک کنسیرین، ایک حمص، فلسطین، یہ سارا ایریا اس ٹائم شام کہلاتا تھا۔ قبیلہ قیس اور قبیلہ بنو کلب یہ دونوں شام کے ہی قبیلے تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان دونوں کی سپورٹ بنو امیہ کے ساتھ تھی۔ یزید کے بعد جب ابن زبیر نے خلافت کا اعلان کیا تو ان دونوں قبیلوں میں اختلاف ہوا۔ بنو کلب کے جو سردار تھے جس کا نام حسان بن مالک تھا، جو فلسطین کو لیڈ کر رہے تھے، وہ ابن زبیر کی خلافت کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے، اور قبیلہ قیس کے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اب ہمیں ابن زبیر کی خلافت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ بنو کلب یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ بنو امیہ کے ساتھ تھے۔ وجہ یہ تھی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ سسرال تھے۔ بنو کلب میں آگے مزید اختلاف ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جو یزید کا بیٹا خالد ہے، خالد بن یزید، یہ اگلا حکمران ہوگا۔ کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی کہ اگلا حکمران مروان بن حکم ہوگا۔ حمص میں سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ بھی سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حامی تھے۔ کنسیرین میں ظفر بن مالک تھے، اور وہ بھی ابن زبیر کے حامی تھے۔ اب آپ سمجھیں کہ شام کا پورا علاقہ ہی ابن زبیر کے حامی تھا۔ حسان بن مالک جو بنو کلب کے سردار تھے، وہ صرف بنو امیہ کے حامی تھے۔ اب حسان بن مالک، عبید اللہ بن زیاد، مروان بن حکم یہ کوشش کرنے لگے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جائے، اور پھر جادیہ کے مقام پر بنو امیہ والوں کی ایک کانفرنس بھی ہوئی جو 40 دن تک جاری رہی، اور اس میں فیصلہ یہ بھی ہونا تھا کہ بنو امیہ کا اگلا حکمران کون ہوگا۔ اب یہ لوگ 3 حصوں میں بٹ گئے۔ 3 لوگوں کا نام سامنے آنے لگا، ایک خالد بن یزید کا، دوسرا مروان بن حکم کا، اور تیسرا عمر بن سعید کا۔ ان تینوں کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ ہی تھا۔ اب ان تینوں میں فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگلا حکمران کون ہوگا۔ وہاں ایک آدمی موجود تھا جس کا نام روح بن زبا تھا۔ اس نے کہا کہ پہلا حکمران مروان بن حکم ہوگا، اس کے بعد اس کا ولی خالد بن یزید ہوگا، اور پھر عمر بن سعید ہوگا۔ اور 64 ہجری میں یہ فیصلہ ہوا کہ بنو امیہ کا اگلا حکمران مروان بن حکم ہوگا۔